دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ انسان کا ہر انداز اچھا ہے سوائے کسی کو نظر انداز کرنے کے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر لاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ نفرت کرنا ماحول سے سیکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے، خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں اور خوش رہیں۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شکایت کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن ہمیشہ نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں تحریریں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس سے پیار کرو اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھو کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوئیں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ رزق کی تنگی آ جائے اور کوئی راستہ نہ نکلے تو 3 کام فوراً کریں۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، صبر اور شکر کو اپنا معمول بنا لیں، اور اپنوں سے شکوے شکایتیں بند کر دیں۔ ان 3 کاموں کے بعد اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ صرف 2 لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں،
ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کون کب کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں دنیا بہت بری ہے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ نیکی کی خوشبو گلاب کی خوشبو کی طرح دیر تک قائم رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہر اس شخص یا اس چیز سے دوری اختیار کریں جو آپ کے سکون میں خلل ڈال سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ مجرم کو ایسی سزا دینا جس سے وہ بچ جائے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ ہر شخص عقل رکھتا ہے لیکن عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ بدترین سچ سب سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے، جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ نمبر 1، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ نمبر 2، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہیں۔ نمبر 3، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائیں۔ نمبر 4، اکیلے مقابلہ کرنے کی بجائے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کبھی مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔
نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کے وقت اور توجہ کا تحفہ ہے۔ مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ اپنا فضل فرما، ہم پہ اپنی رحمتیں عطا فرما، ہمارا دین اور دنیا دونوں سنوار دے اور ہمیں ساتھ ایمان کے بخشش عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔